ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ خوارج کو حضرت علی نے مسلمان ٹریٹ کیا ہے، اور جب مسلمان ٹریٹ کیا تو مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے۔ یہ تو اصل میں بات ہے۔ جو کہتا ہے نا خوارج کا جنازہ نہیں ہوا، وہ یہ بتائے کہ نہیں ہوا، یہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ صحابہ سے ثابت کر دیں کہ خوارج کافر تھے، پھر ہم آپ سے دلیل نہیں مانگیں گے، کافر کا جنازہ نہیں ہوتا۔ مرزا جلمی اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے اور ایسے ایسے دعوے کرتا ہے کہ جس پر اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مولا علی نے تو خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اس پر کوئی دلیل تمہارے پاس موجود ہے، کوئی حوالہ، کوئی صحیح حدیث ایک پیش کر دو، تو مرزا کے پاس اس پر کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث اور روایت موجود نہیں ہے۔ لیکن اب اس سے جان چھڑاتے ہوئے یہ کہتا ہے جی کہ جو لوگ کہتے ہیں جنازے نہیں پڑھائے، دلیل وہ پیش کریں۔ ان نصب نفسہ لاثبات الحکم، جو حکم کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے اس کو مدعی کہتے ہیں۔ اور حدیث کی روشنی میں البینۃ علی المدعی، دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں مرزا جلمی مدعی ہے، چاہیے تھا کہ دلیل پیش کرتا کہ ہاں میرے پاس یہ حدیث اور پروف ثبوت موجود ہے کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، دلیل اس پر چاہیے تھی۔ مولا علی نے خوارج کے جنازے نہیں پڑھائے، اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کتابوں سے اس نے حوالے پیش کیے ہیں ان میں کفر کی نفی کا ثبوت نہیں ہے، کفر کی نفی کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو شرک کی نفی کا ذکر ہے۔ اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ کفر اور شرک میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر شرک کفر ضرور ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے۔ مولا علی نے کفر کی نفی نہیں کی، مولا علی نے ان روایات کے اندر شرک کی نفی کی ہے جن کا حوالہ مرزا جلمی نے پیش کیا ہے۔ خوارج کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع صحیح احادیث کتب ستہ میں موجود ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید ان کی مذمت اور شدید وعیدی احادیث ان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی جو نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں ان میں یہ ہے کہ یقرؤون القرآن قرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، یہ خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے۔ 176 نمبر حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اور یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کو ناصر الدین البانی نے حسن صحیح قرار دی اس حدیث کو۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت خوارج کو قتل ہوتے دیکھا، ان کو قتل کیا گیا، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا شر قتلا قتلوا تحت ادیم السماء، کہ یہ آسمان کے نیچے بدترین مقتول ہیں جن کو قتل کیا گیا۔ کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ قد کانوا ہؤلاء مسلمین فصاروا کفارا، یہ خوارج پہلے مسلمان تھے پس بعد میں یہ کافر ہو گئے۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوارج پہلے مسلمان تھے بعد میں کافر ہو گئے۔ تو صحابی کا فتویٰ سنن ابن ماجہ میں 176 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو کافر قرار دیتے تھے۔